قرآن مجید فرقان حمید نا نیکی کو، عمل صالح کو مختلف انداز میں بیان کرتا ہے، کئی جگہ پہ بڑے فطرتی اور زبردست انداز میں بیان کرتا ہے۔ ہمیں پتہ اس لیے نہیں کہ ہم دور ہیں اس سے، ہمیں تو ٹائم نہیں ملتا کچھ اور دیکھنے سے نا۔ سورۃ البقرہ کے اندر قرآن مجید ایک بڑے زبردست انداز میں نیکی کو بیان کرتا ہے کہ نیکی کیا ہے۔ دوسرے پارے میں آتا ہے نا، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ، یہ نیکی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ نیکی نہیں ہے، اس کو اللہ نیکی نہیں گردانتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کچھ رسومات طے کر لو اپنے ذہن میں، اتنے ختم دے لوں گا، یہ کر لوں گا، فلاں عمرہ کر لوں گا، کچھ چیزیں آپ نے طے کر لی ہیں اپنی بخشش کی اپنی طرف سے، تو ہم سمجھتے ہیں بس ہماری بخشش ہو جائے گی۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ تو نیکی نہیں ہے۔ تو نیکی کیا ہے؟ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، سب سے پہلی نیکی ہے وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ پہلی نیکی یہ ہے، اس پورے سیٹ اپ پہ ایمان لانا، اس کی ایک بھی چیز کو مس نہیں کرنا، سب سے پہلی چیز یہ ہے۔ سب سے پہلے اپنے مالک پہ ایمان لانا، اپنے اللہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ پہ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر صورت میں اس کو یاد رکھیں، ہم محفل میں بھی اس کو یاد رکھیں، ہم تنہائی میں بھی اس کو یاد رکھیں۔ اللہ پہ ایمان تو یہ ہے، ہماری صحبت میں بھی وہ ہو اور ہماری تنہائی میں بھی وہ ہو۔ بالکل مجھے یہ ہر وقت احساس ہو کہ اگر میں ایک ہوں تو دوسرا میرا اللہ میرے ساتھ ہے، وہ میری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ تو کہیں نہیں جاتا نا، اللہ تو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ہر وقت۔ یہ ایمان جب انسانوں کا کمزور ہوتا ہے تو انسان اپنی حدودیں توڑ دیتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے جو ہیں وہ اتنی تنزلی کا شکار ہوئے ہیں۔ انسان اخلاقی طور پہ اتنا گر چکے ہیں، ان کا اپنے مالک پہ یقین نہیں رہا۔ اتنا زبردست سسٹم ہے کہ اس سے بڑا سسٹم کسی کا نہیں ہے، کوئی حرکت ہماری مس نہیں ہوگی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک ایک ذرے کو تمہارے ریکارڈ کر لیا جائے گا، کوئی مس نہیں ہوگا۔ اتنا ہیوی سسٹم الآخری، آخرت کے دن پہ ایمان، یہ نیکی ہے۔ ہمیشہ آخرت کو یاد رکھنا کہ یار میں نے ایک دن آنا ہے، حساب دینا ہے، میں نے اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ اگر آخرت کا انسان کے ذہن سے نکل جائے، احساس نکل جائے آخرت کا، تو انسان کے عمل میں حسن ہی نہیں رہتا۔ انسان کے عمل کو خوبصورت ہی آخرت کا احساس کرتا ہے کہ میں نے اس کا جواب دینا ہے، اس کے عمل کو پاک ہی آخرت کا احساس کرتا ہے۔ انسان کی سوچ کو پاک ہی آخرت کا احساس کرتا ہے، اور انسان کے بدن کو، انسان کی روح کو جو پاک کرتی ہے چیز، وہ آخرت کا احساس ہے۔ بالکل وہ بڑھتے ہوئے ہاتھوں کو روک دیتا ہے کہ نہیں بھائی اللہ کے سامنے کھڑے ہونا۔ تو یہ سب سے بڑی نیکی ہے کہ تم آخرت پہ ایمان لاؤ۔ تیسرا ایمان یہ ہے، تیسری نیکی یہ ہے کہ اس کے فرشتوں پہ ایمان لاؤ۔ اس کے فرشتوں پہ کس طرح ایمان لاؤ کہ اس رب العالمین نے جو صفات فرشتوں کی بتائی ہیں ان پہ ایمان لانا، کہ فرشتے ڈنڈی نہیں مارتے، وہی کام کرتے ہیں جس طرح وہ ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ اگر ہم فرشتوں کی صفات پہ شک کریں گے تو پھر لازماً وحی پہ بھی شک ہوگا، ٹھیک ہے، پھر لازماً پیغمبری پہ بھی شک ہوگا۔ تو اس لیے فرشتوں پہ ایمان لانا کہ اللہ کے بڑے زبردست فرشتے ہیں، وہ نیک اور صالح، اپنی صفات کے ساتھ، ان کی صفات کے ساتھ ان پہ ایمان لانا، اس کی کتابوں پہ ایمان لانا۔ تو انسان کی عملی زندگی کے لیے سب سے بڑا ذریعہ کیا چیز ہے؟ وہ کتاب اللہ ہے، وہ اللہ رب العزت کی وہ کتاب ہے، اس کتاب پہ ایمان لانا۔ اگر ہم اس کتاب پہ ایمان نہیں لاتے تو ہمارے پاس تو ضابطہ حیات ہے ہی نہیں ہے۔ اور آخری چیز ہے اس کے نبیوں پہ ایمان لانا، کہ کتاب اللہ پہ عمل کیسے کرنا ہے تو نبیوں سے پتہ لگے گا۔ اچھا، سب سے بڑی نیکی یہ ہے ان چیزوں پہ ایمان لانا، لیکن ان 5 چیزوں پہ ایمان لانا، پورے سیٹ اپ پہ ایمان لانا۔